بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے زندگی میں کیسے ہم آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہ کیا اقدامات ہیں جن کو ہم عمل میں لا کر دنیا اور آخرت میں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کے لیے موجود ہیں خوش نصیبی سے حافظ ادریس صاحب۔ تو میں ان سے جو ہے وہ ملتمس ہوں کہ وہ اس بارے میں ذرا مختصر سی وضاحت فرمائیں، اور میں اب ان کو حوالے کرتا ہوں۔ ذرا لاؤڈ بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ زندگی کو بہتر اور آسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے بنایا جا سکتا ہے، تو سامعین ذی وقار مختلف حضرات میں جو زندگی کا شعور رکھنے والے ہیں یا زندگی کے بارے میں آگاہی رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس بارے میں مختلف قسم کے جو ہے نظریات اور مختلف قسم کی جو ہے باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو آسان اور بہتر جو ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی جو چیزیں جو ہیں، جو بنیادی باتیں جو ہیں، جو میرے علم میں ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے حواس خمسہ پر جو ہے اس انسان کا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے کنٹرول ہے۔ جس انسان کا اپنے حواس خمسہ پر جو ہے جس حد تک جو ہے کنٹرول ہوگا، اس کی زندگی جو ہے اتنی ہی بہتر اور پاکیزہ جو ہے طریقے سے جو ہے اس کی زندگی گزرے گی۔ اور آگے دیکھیں کہ زندگی کے اندر ہم پر جتنے بھی جو چیزیں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کا اثر انداز ہونا انہی جو ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے سے جو ہے وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے سے اثر انداز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پر جو ہے چھونے کے ساتھ جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے استعمال کو پازیٹیو کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے حواس خمسہ کے استعمال کو پازیٹیو کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی ہماری زندگی آسان اور بہتر اور پاکیزہ جو ہے ہوتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ جو دیکھنے کی جو حس جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کرے۔ اگر وہ اچھی چیزوں کا جو ہے اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ اچھی چیزیں دیکھنے سے جو ہے اس کی زندگی پر جو ہے ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے زندگی خراب کس طرح ہوگی؟ زندگی جو ہے وہ بہتری سے ہٹ کر جو ہے خرابی کی طرف کب جائے گی؟ کہ جب ہم غلط قسم کی جو ہے چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جب حواس خمسہ کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کا آپس میں جو ہے تعلق ہے، اور حواس خمسہ کا جو ہے ہمارے دماغ کے ساتھ بھی جو ہے اس کا جو ہے کنیکشن ہے، ہمارے دل کے ساتھ بھی کنیکشن ہے۔ اگر ہم حواس خمسہ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو خیالات جو ہوں گے وہ پازیٹیو ہوں گے۔ جب خیالات ہمارے پازیٹیو ہوں گے تو ہمیں جو سوچ جو آئے گی وہ بھی پازیٹیو آئے گی، اور جب پازیٹیو سوچ آئے گی، خیالات پاکیزہ ہوں گے، ہمارا قلب پاکیزہ ہوگا، تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہے سکون ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم حواس خمسہ کا جو ہے استعمال غلط انداز میں کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں، بہتر کریں، تو اپنے حواس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس
اہم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حواس کو آپ کو عطا کیا ہے. آپ ان حواس کو اس جو ہے وے میں، اس پازیٹیو وے میں لگائیں. جب آپ اپنے حواس کو پازیٹیو وے میں لگائیں گے، آپ کا دیکھنا پازیٹیو ہو جائے گا، آپ کا سننا پازیٹیو وے میں ہوگا، اسی طرح آپ کا چھونا اور باقی جو ہے ساری جو آپ کے حواس جو ہیں وہ سب مثبت اگر کام کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کا غلط یوز کریں گے، اس کو جو مس یوز کریں گے، تو یقیناً اس کے جو ہے جو نتائج جو ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ مضر ثابت ہوں گے. غلط دیکھنے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے خیالات کے اندر جو ہے وہ جو گندگی آئے گی، اور جب خیالات کے اندر گندگی آئے گی تو وہ خیالات کی گندگی جو ہے آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہوگی، آپ کے اندر پر، آپ کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگی اور آپ کے باطن پر بھی اثر انداز ہوگی. تو بڑے بڑے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہے اس جو ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے لگا دی، انہوں نے یہی اصول اور پرنسپل بیان کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے، آسان بنانا ہے، تو اپنے حواس خمسہ پر جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک بڑی جو ہے خوبصورت ایک بات یاد آ گئی کہ تاؤمت کا ایک بانی ہے وہ اپنا، جس کا نام لاؤزی ہے. لاؤزی کہتا ہے کہ جو دوسرے پر غالب آتا ہے وہ قوی ہے، جو دوسرے پر غالب آئے وہ قوی ہے، اور جو خود اپنے اوپر غالب آ جائے، جس کو اپنی ذات پر کنٹرول حاصل ہو جائے، جس کے حواس خمسہ جو ہے اس کے جو ہے انڈر کنٹرول آ جائیں، تو لاؤزی کہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے قوی وہی ہے کہ جسے اپنے حواس خمسہ پر کنٹرول ہے. اور سب سے زیادہ کمزور بندہ وہی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسی بندے کی زندگی جو خراب اور بے سکونی میں گزرتی ہے کہ جو حواس خمسہ کا جو ہے استعمال جو ہے پازیٹیو نہیں کرتا بلکہ نیگیٹو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی جو یہ ایسی نعمتیں حواس خمسہ کی ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ ہم سے چھین جائیں تو اس کا کوئی بھی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے اس کا متبادل نہیں ہے. اگر یہ دیکھنے کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے، یا جو ہے چھونے کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے، یہ چھونے کے جو ہمارے سینسر ہیں اگر یہ جو ختم ہو جائیں، تو کوئی بھی جو ہے دنیا کے اندر سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ جو ہے کہ کسی بندے کے جو ہے وہ اس کی جو چھونے کی جو حص جو ہے وہ اس کو جو ہے بیدار کیا جا سکے. تو سامعین ذی وقار، یہ جو اللہ نے جو اتنی انسان کو اتنا قیمتی بنایا ہے اور اتنی قیمتی جو اسے جو حصے عطا کی ہیں، ان حصوں کا جو ہے وہ مثبت جو ہے استعمال کیا جائے. اور انہی جب پانچوں حصوں کو جب انسان جو ہے مثبت انداز میں اور پازیٹیو وے میں استعمال کرتا ہے، تو پھر جا کے وہ اس کی چھٹی حص جو ہے بیدار ہوتی ہے. اور جس کی چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے تو سامعین ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری وہ حقیقتیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رازوں پر بھی جو ہے اس بندے کو جو ہے منکشف کر دیتا ہے، اور وہ راز بھی جو ہے اس پر ظاہر اور عیاں ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے حواس خمسہ کو، یہ جو ہماری 5 جو ہمارے سینسز جو ہیں، جو سینسر ہیں، ان کا جو پازیٹیو وے میں اس کو یوز کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے جو پازیٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیالات کی پاکیزگی بھی عطا فرمائے اور ہمیں باطن کی پاکیزگی بھی عطا فرمائے. جب تک یہ دو پاکیزگیاں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، خیالات کی پاکیزگی نصیب نہیں ہوگی، ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی نصیب نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں نہیں آئے گی، آپ کی زندگی آسان نہیں بنے گی. تو لہٰذا اپنی زندگی سے نیگیٹو چیزوں کو نکالیں، اپنی زندگی کو جو ہے وسوسوں سے نکالیں، اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں جو ہے ملوث نہ ہوں، غیر ضروری لوگوں کو مت سنیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں. جب آپ یہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً میں جو ہے پورے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی زندگی پر، آپ کی زندگی پر اس کے جو ہے پازیٹیو جو ہے اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں صدق کے دل کے ساتھ اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جی بہت بہت شکریہ علامہ حافظ ادریس صاحب.
آپ نے جو ابھی گفتگو کی وہ تھی حواس خمسہ کے بارے میں. حواس خمسہ کو ایکٹیو رکھنا ہے اور حواس سے کام لینا ہے، اور حواس سے ہم اسی وقت صحیح طریقے سے کام لے سکتے ہیں جب ہماری صحت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر صحت میں گڑبڑی ہوگی تو آپ کے حواس بھی متاثر ہوں گے. لہذا حواس خمسہ کا جو ذکر کیا ہے ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ نے اپنی صحت کا بھی، انسان نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ صحت کے خیال بہت ضروری ہے. اور صحت اچھی ہے تو ہر چیز اچھی ہوگی، آپ کے حواس بھی صحیح کام کریں گے. اسی کے ساتھ جی میں اس میں جو ایک چیز کا جو ہے اپنا جو اضافہ کرنا بھی چاہوں گا میں. جی اچھا تو وہ مزید کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں. جی دیکھیں، ابھی آپ نے ایک چیز کا جو ہے ذکر کیا کہ حواس خمسہ جو ہے اسی وقت جو ہے صحیح انداز میں کام کریں گے کہ جب بندے کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ درست ہوگی. تو یہ جو دیکھیں، ایک جو ضروری بات جو میں مزید جو ہے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری صحت کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم اپنے حواس کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر ہی جا کے ہماری صحت جو ہے درست ہوگی. اگر ہم اپنے حواس خمسہ کا استعمال درست نہیں کریں گے تو ہماری صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ تو حواس خمسہ پر جو میں نے جو اتنا جو زور دیا ہے، تو جو بندہ بھی جو ہے اپنے حواس خمسہ کا جو ہے صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے، تو دیکھیں انسان کی جو فزیکلی جو اس کی جو ہیلتھ کا تعلق جو ہے وہ مینٹلی ہیلتھ کے ساتھ بہت زیادہ اس کا گہرا جو ہے اور جو ہے اس کا کنیکشن ہے. اگر آپ کی مینٹلی، اگر آپ کی جو ہے ہیلتھ اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ کی فزیکلی جو ہے ہیلتھ بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور مینٹلی ہیلتھ کب درست ہوتی ہے؟ جب آپ کے حواس جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں. تو حواس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ہر چیز کے ساتھ ہے، انسان کے پورے جسم کے ساتھ بھی ہے، انسان کے ظاہری جو ہے اسٹرکچر کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے باطنی اسٹرکچر کے ساتھ بھی ہے. تو حواس کا جو ہے حواس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بات، اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں اور ذہن نشین رکھیں کہ حواس کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے. جس نے اپنے حواس کو جو ہے اس کا پازیٹیو استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کی یقیناً صحت بھی درست ہو جائے گی اور اس کا جو ہے اندر بھی درست ہو جائے گا، اس کی ہر چیز، ایوری تھنگ، ہر چیز اس کی درست ہو جائے گی. اور جو ان چیزوں کا اپنے حواس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو اس کی جو ہے ہر چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے یا تو خراب ہونا شروع ہو جائے گی یا خرابی کی طرف جو جانا شروع ہو جائے گی. یہ چند ایک باتیں جو مزید میں نے آپ سے جو ہے ذکر کروں. جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے مزید وضاحت کی اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. تھینکس فار واچنگ اور اللہ نگہبان. اللہ حافظ.